بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عقل حلال۔ دوستو، عقل حلال یعنی حلال خوری بھی فرض ہے، کیونکہ حرام کھانے سے لذت مناجات و عبادات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسانی جسم بھی ایک مکینیکل آرگن ہے، ایک مشین کی طرح ہے، اور جس طرح باقی مشینیں انرجی کے بغیر نہیں چل سکتی، اسی طرح انسانی جسم بھی انرجی کے بغیر نہیں چل سکتا، اور انسانی جسم کو چلانے والا بنیادی فیول غذا ہوتی ہے۔ اگر غذا ہی درست نہ ہو تو اس کے کام کرنے کا عمل کس طرح درست نہیں ہوتا۔ جیسے کسی گاڑی میں پانی یا دودھ ڈالنے سے وہ نہیں چل سکتی، اسی طرح جسم انسانی بھی روحانی سفر نہیں کر سکتا جب تک غذا خالص و طیب نہ ہو۔ احادیث میں آیا ہے کہ جملہ گناہوں کے بعد ایک وقت دیا جاتا ہے اور نامہ اعمال میں گناہ درج نہیں کیا جاتا، مبادا وہ شخص توبہ کر لے، مگر حرام خوری میں یہ وقت نہیں دیا جاتا، بلکہ جو ہی لقمہ حرام حلق سے اترتا ہے فرشتے لعنت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حرام کھانے والے کی دعا مستجاب نہیں ہوتی، اور ہمارا سرمایہ دعا ہے۔ حرام خوری کے جو نقصانات بیان ہوئی ہیں، ان میں سر فہرست یہ نقصان ہے کہ انسان سے لذت عبادت و مناجات چلی جاتی ہے۔ انسان عبادت و مناجات میں بوریت محسوس کرتا ہے، عبادت و مناجات میں دل نہیں لگتا۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان قساوت قلبی کا شکار ہو جاتا ہے، آنکھوں کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، آدمی گریا و شب جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح انسان رحمت محبوب سے دور ہو جاتا ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ معصیت اور گناہ کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، آدمی توبہ اور استغفار کی طرف مائل نہیں ہوتا، اپنے خالق حقیقی کی نافرمانی کو کوئی جرم اور گناہ نہیں سمجھتا، اگر سمجھتا ہے تو معمولی سی چیز کہتا ہے اور توبہ پر موافق نہیں ہوتا۔ چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز سے درس عبرت حاصل نہیں کرتا، بد کردار لوگوں کا انجام دیکھنے کے باوجود خود برائی سے اجتناب نہیں کرتا۔ پانچواں نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان یکسوئی اور حضور قلب سے محروم ہو جاتا ہے، وہ میڈیٹیشن اور کنسنٹریشن نہیں کر سکتا، عبادت و اعمال خیر میں خارجی خیالات کی بھرمار رہتی ہے، ذہن کی سکرین پر ہزاروں بیہودہ فلمیں چل جاتی ہیں، اور نگاہ سے رخ محبوب غائب ہو جاتا ہے۔ چھٹا نقصان یہ ہوتا ہے کہ غیر اہم چیزیں اہم ہو جاتی ہیں، اور اہم چیزیں غیر اہم ہو جاتی ہیں، مثلا اپنی آخرت، نجات، قبر، حشر کی کامیابی غیر اہم ہو جاتی ہے۔ انسان طلب و دعا و استغفار نہیں کرتا، اور غیر اہم چیزیں مثلا کوئی کرکٹ، ہاکی وغیرہ کا میچ ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ ہمہ وقت دعا کر رہا ہوتا ہے کہ خالق فلاں ٹیم کو فتح نصیب فرما، خدایا فلاں گھوڑا ریس میں جیت جائے، فلاں امیدوار الیکشن میں کامیاب ہو جائے۔ ایسی ہزاروں دعائیں وہ چلتے پھرتے کرتا رہتا ہے، حالانکہ ان کی فتح و شکست سے اسے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ خالق ہر انسان سے دعا ضرور کرواتا ہے۔ اگر کوئی کار خیر اصلاح کی دعا کرتا ہے یا رشتہ محبت الہی کو استوار رکھنے کی دعا کرتا ہے تو اس میں اس کے ذات کی خوشنودی ہوتی ہے، اور جو ان چیزوں کو فضول سمجھتا ہے اس سے الٹی سیدھی دعائیں کروائی جاتی ہیں کہ جس میں اس کا نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا۔ فضولیات میں اس کا اتنا وقت برباد ہو جائے جتنا اسے اہم چیزوں پر صرف کرنا چاہیے تھا، اس کی بنیاد بھی حرام خوری پر ہے۔ ساتواں نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ روحانی لذات کے لیے غیر موصل ہو جاتا ہے، اور نیکی اور خیر میں سے لذت نہیں ملتی، بلکہ فرامین الہی اور قوانین الہی میں وائلنس اور بغاوت یا سرکشی کرنے سے اسے لذت ملتی ہے۔ آٹھواں نقصان یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک لقمہ حرام سے 40 دن تک دعا و عبادات شرف قبولیت حاصل نہیں کرتے، بلکہ عبادات واقع ہوتے ہی نہیں، جیسے وضو کے بغیر نماز واقع نہیں ہوتی، چاہے لاکھ رکعت ہی کیوں نہ پڑھ لی جائیں۔ نواں نقصان یہ ہوتا ہے کہ حرام خوری سے اولاد نادرست ہوتی ہے۔ حرام زادوں کی جو 26 اقسام بیان ہوئی ہیں، ان میں سے کئی کی بنیاد حرام خوری پر ہے، کیونکہ خوراک اور غذا ہی سے نطفہ تشکیل پاتا ہے، اور مال ہی سے حق کے مہر دیا جاتا ہے۔
جب عقد میں حق مہر ادا تصور نہ ہو اور نطفہ بنانے والا را مٹیریل ہی حرام و نجس ہو تو اولاد کیسے درست ہوگی؟ نتیجتاً اولاد سرکش، ایذا دینے والی، بے عزت کرنے والی اور بدکار ہوگی۔ وہ انسان کو چین و سکون کا سانس نہیں لینے دے گی اور انسان یہ کہنے پر مجبور ہوگا کاش یہ اولاد نہ ہی ہوتی تو بہتر تھا، انہیں پالنے کے بجائے کوئی سانپ کا بچہ پال لیا جاتا تو بہتر تھا۔ 10واں نقصان یہ ہوتا ہے کہ خوف خدا رخصت ہو جاتا ہے اور ہزاروں انجانے خوف دل میں گھونسلہ بنا لیتے ہیں۔ انسان خود کو بری طرح غیر محفوظ سمجھتا ہے، تنہائی کے احساس میں مبتلا رہتا ہے، وصف سے خوف، تہمات اور چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اور اونچے اونچے پہاڑ بن کر سامنے کھڑے ہو جاتی ہیں اور انسان سکون کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اداسی اور مایوسی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حرام سے محفوظ رکھے، اللہ آمین۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دام ذلہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب طریق المنتظرین سے پیش کیا ہے۔ دوستو، آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا مطہر الارض، اللہ جل یا مطہر النفوس، اجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیک یا رب محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد، وجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔